ذی وقار سامعین اکرام، سورۃ العصر کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ انسان زمانے کے ہاتھوں زندگی کا کھیل ہار رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس زمانے کی قسم، انسان بنی آدم ہم سب خسارے میں ہیں، ہر آن خسارے میں ہیں۔ خسارہ معنی نقصان، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جاتے ہیں، وہ لوگ نقصان سے بچ جاتے ہیں جو اپنی زندگی کے خسارے کی تلافی نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح کے ذریعے کرتے ہیں۔ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دن رات آپ کے پاس ہیں، جو ماہ و سال آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس وقت میں جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، پھر نہیں آنا، اور آپ کافی افسوس ملتے رہیں گے۔ جو وقت ہے آپ کے پاس وہ کس لیے ہے؟ زندگی آمد ورائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ وقت، یہ دن رات، یہ ماہ و سال جو آپ کے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2024 ہے، اس کے بعد 25 ہے، 26 ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا وقت آپ کے پاس ہے، صرف ایک اللہ کو معلوم ہے۔ کیونکہ زندگی کے حوالے سے اگر 2 سوال کیے جائیں تو ایک سوال کا جواب میرے پاس بھی ہوگا، موجودہ آپ لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا۔ دنیا میں آپ کس سے پوچھ لیں، عمر کے بارے میں ہے، وقت کے بارے میں ہے، اس سوال کا جواب اس کے پاس ہوگا۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا آپ دوسرا سوال کریں تو دوسرے سوال کا جواب نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، دنیا کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، حکیم کے پاس نہیں ہے، سائنسدان کے پاس نہیں ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے، غیر مسلم کے پاس نہیں ہے، کسی بھی انسان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اچھا، وہ سوال کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، دوسرا سوال ہے آپ کی باقی عمر کتنی ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہر ایک کے پاس ہے، بھائی 20 سال عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، کم و بیش جتنا بھی اس کا عمر ہوگا وہ بتا دے گا۔ لیکن آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ باقی عمر آپ کی کتنی ہے تو 1 سیکنڈ کی بھی یقین کسی کو نہیں ہے، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جو وقت گزرا اس پر ہم سوچیں، غور اور فکر کریں کہ کیا ہم نے اس وقت کو کما حق ہو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ دیکھو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، وقت ہیں، صلاحیت ہے، جو بھی چیز ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو وقت آپ کے پاس تھا اور آپ گزار چکے ہیں، کس سے پوچھ لیں کہ کیا کما حق ہو آپ نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے تھے، تو آپ کو وہ شخص کہے گا کہ نہیں، میں نے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے کافی سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت یقیناً نعمت ہے، اگر اس کی قدر کی جائے، اور کوئی اس کی قدر نہ کرے تو وہ شخص خسارے ہی خسارے میں ہے۔ اچھا، اب اس کی قدر، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کی قدر و قیمت ہے ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے رضائے رب کا حصول۔
زندگی کی قدر و قیمت، جو وقت ہے آپ کے پاس اس کی قیمت آپ قدر کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، رضا حاصل کرنا۔ جیسا کہ سورۃ العصر کی تیسری اور آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس پر پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنی انسانی تاریخ ہے گزری ہیں، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، گزرے ہیں، سائنسدان آئے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں وہی کامیاب ہوئے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا وقت جو ضائع نہیں کرتے اور محنت کر کر کے اپنے جسم سے پسینہ بہاتے ہیں، تو محنت کے پسینے کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، کسی نے کیا ہی کہا ہے کہ اللہ کریم کے ہاتھوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں پسینے کے قطرے موتی بنا دیے جاتے ہیں۔ اس رب العالمین کے ہاں، اس ارحم الراحمین کے ہاں، اس مہربان ذات کے ہاں محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ بس محنت، علم، حکمت، منصوبہ بندی اور احساسی ذمہ داری کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہم گلے شکوے کرتے ہیں، کوئی اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کوئی کسی ادارے میں ہے، بھائی میں نے اس ادارے کے لیے بڑی محنت کی، میری محنت کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لوگ اگر قدر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کی محنت ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہیں ایک نہ ایک دن۔ شاعر کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی جو میرے پسینے کے قطرے تھے، پسینے کے قطروں کو اللہ نے موتی بنا دیا۔ تو محنت سے، علم و حکمت کے ساتھ، محنت کے پسینے کے قطرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موتی بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، جو بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، صبح شام موبائل سے اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور صرف تمنائیں کرتے ہیں، صرف آرزو کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، تو محنت نہ کر کے اور صرف تمنائیں کرنا اور صرف آرزویں کرنا یہ فضول ہے۔ خواہش سے کبھی نہیں گرتے پھل جھولی میں، یعنی صرف خواہش کرنے سے پھل جھولی میں نہیں گرتے،
وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہ ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، تمہیں اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، تم اپنے حصے کا کام خود ہی کرو گے، اللہ پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے آپ جب عمل کے میدان میں اتریں گے اور اپنے حصے کا کام خود ہی کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں محنت ہے، آپ کے ہاتھ میں عمل ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابھی جوان ہو، محنت کر سکتے ہو، ہمت ہے آپ میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے کام کر سکتے ہو تو ضرور کیجئے۔ اور فرمایا نمبر 2، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اچھے کام کرو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری تمہیں لگ جائے اور پھر آپ کہو کہ میں تو معذور ہوں، ہاتھ پاؤں میرے شل ہیں، فلاں اور اپنے لیے عذر بہانے تلاش کرو۔ تو اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ بیماری آنے سے پہلے۔ اور نمبر 3، اپنی دولت سے فائدہ اٹھاؤ یا اپنی دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، دیوالیہ ہونے سے پہلے۔ آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کو اچھے کام میں لگاؤ، اس کو ایک حلال بزنس پہ لگاؤ، اچھے کاروبار پہ لگاؤ، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک سلسلہ جاری ہو جائے فائدہ مند تجارت کاروبار کا۔ اور اپنی فراغت کو، جو آپ کے پاس وقت ہو، اس کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، یعنی اپنی فراغت سے، وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ پھر آپ کہو کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ اپنی زندگی کو، زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ موت سے پہلے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اور شیخ سعدی نے کہا تھا خیرے کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، خیرے کن اے عبداللہ وغنیمت شمار عمر، خیرے کن اے عبد الرحمن وغنیمت شمار عمر، خیرے کن اے عبد الاحد وغنیمت شمار عمر، زا پیشتر کے بانگ پر آیت فلا نمانت۔ اس سے پہلے کہ کسی مسجد سے آپ کی جنازے کا اعلان ہو جائے، اس سے پہلے اپنی زندگی کو، عمر کو، حیات کو، اپنی لائف کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھاؤ، کوئی اچھا کام کرو اگر آپ کر سکتے ہو، مدرسہ کھولو، مسجد بناؤ، کوئی اسکول، کوئی ایسا کام کرو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ غنیمت شمار عمر، زا بیشتر کے بانگ برایت فلا نمانت۔ ذی وقار سامعین اکرام، اگر وقت ایسا ہی ضائع ہو رہا ہو تو یاد رکھیے اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ
اپنے وقت کو اگر صحیح کام میں صرف نہیں کرو گے اور آپ کے پاس وقت ہو تو یہ مت سمجھو کہ آپ سے آپ کے وقت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہو تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس سوال کا جواب دے گا۔ نمبر 2، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، جو مسئلہ آپ نے سنا کیا آپ نے اس پر عمل کیا، جو پڑھا کیا آپ نے اس پر عمل کیا، جو سیکھا کیا آپ نے اس پر عمل کیا۔ اور نمبر 3، اس نے مال روپیہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، حلال کاموں میں یا ناجائز کاموں میں۔ اور نمبر 4، اس نے اپنا جسم اپنے اعضاء کس کام میں کھپائے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اللہ کی عدالت میں کھڑا رہے گا۔ سامعین اکرام، کیا ہم یوم قیامت اللہ رب العالمین کے حضور اپنی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوالات کے جواب دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احوال قیامت کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر درستگی کی طرف آنا ہوگا۔ اسی صورت میں ہم قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اپنے وقت کا، اپنے دن رات کا بہت ضرور خیال رکھنا چاہیے اور اس وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ آپ کسی بھی کرنسی کی وقت خرید نہیں سکتے۔ آپ دنیا کی ہر چیز تو خرید سکتے ہیں لیکن وقت آپ نہیں خرید سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کو، ہمارے بچوں کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔